فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اہل جنت کی مجلسیں اور مسندیں۔ اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگا کر اپنے محلوں اور باغات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ فرماتے ہیں، جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی ہوں گی۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ سورۃ طور آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں، جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ اہل جنت آمنے سامنے خوبصورت تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ سورہ صفات آیت 41 تا 47 میں اللہ فرماتے ہیں، اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمتوں بھرے باغات جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، ایسی چمکتی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے نقصان ہوگا، نہ اس سے عقل خراب ہوگی۔ تو اب دیکھ لیں، جو ہے ایک لمحے کو انسان سوچے کہ خوبصورت مسندوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں اور ہر نعمت ان کے سامنے ہو، اور دنیا میں اللہ نے شراب پینے سے منع کیا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے دنیا میں منع کیا وہ سب کچھ جنت میں موجود ہے۔ یہاں اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میں نے اپنے بندے کو روکا ہے، وہ رکتا ہے کہ نہیں، مگر وہ ساری چیزیں جنت میں انسان کو ملیں گی۔ دنیا کی شراب تو انسان کی عقل خراب کر دیتی ہے نا، مگر جو جنت کی شراب ہے اس سے نہ ان کے جسم پہ کوئی نقصان ہوگا، نہ ان کی عقل خراب ہوگی۔ جنتیوں کے تخت سبز رنگ کے نادر قلینوں سے آراستہ ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 54 تا 55 اللہ فرماتے ہیں، جنتی لوگ سبز قلینوں، نادر اور نفیس فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بعض تخت بلندیوں پر ہوں گے، نرم و نازک قالین، خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤ تکیے سجے ہوں گے۔ جنتی جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کریں گے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 13 تا 18 اللہ فرماتے ہیں، جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی، مسندیں اور قلین جا بجا بچھے ہوں گے۔ جنتی لوگ گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ فرماتے ہیں، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں کتنی نعمتیں جنت میں ہیں، اور جنتی لوگ جو اپنی جو ہے بیویوں کے ساتھ بھی جنت میں جو ہے مزے کریں گے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ آؤٹنگ میں ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہ انسان کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ ایک لمحے کو سوچے اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ اہل جنت کے خادم، اہل جنت کے خادم ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے۔ اہل جنت کے خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئیں گے۔ اہل جنت کے خادم اس قدر چاق و چوبند ہوں گے کہ چلتے پھرتے یوں نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ سورہ دہر آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو گے موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ اہل جنت کے خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور صاف ستھرے ہوں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں، اہل جنت کی خدمت کے لیے وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی خدمت کے لیے جو خادم رکھے ہوں گے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے، اور وہ ہر لمحے جو ہے جنتیوں کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے،
اور وہ اس طرح دوڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے موتی کے، آپ اگر کوئی کسی نے ہاتھ میں موتی پکڑے ہوں اور زمین پہ پھینکے تو ایک دم ہمیں چاروں طرف موتی ہی موتی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تشبیہ دی ہے کہ وہ ایسے جنتیوں کے کام کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے جنتیوں کے، کہ ان کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہوں گے جن کی انہیں سزا دی جائے، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہ ہی ان کی نیکیاں ہوں گی جن کے بدلے وہ جنت کے بادشاہ بن جائے، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مشرکین کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا انسان کا نامہ اعمال جب وہ بالغ ہوتا ہے، لڑکی کو پیریڈز ہوتے ہیں، لڑکیوں کا احتلام ہوتا ہے، تو نامہ اعمال انسان کا کھل جاتا ہے، اس سے پہلے انسان کا نامہ اعمال نہیں کھلتا ہے۔ تو اس لیے جو مشرکین کے نابالغ بچے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل جنت کی خدمت کے لیے جو ہے مقرر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو ان نعمتوں میں زندگی گزارنے کی بھی مرنے کے بعد توفیق دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم سب جنت الفردوس میں جائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔